آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت کی جب رجب طیب اردغان دوبارہ حکومت میں آئے تو ایک عام شہری نے رجب طیب اردغان اور صدر عبداللہ گل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا اور اس مقدمے میں کہا کہ رجب طیب اردغان اور صدر عبداللہ گل سیکولرزم کے خاتمے کے لیے ہیں اور یہ دونوں مل کر ایسے حکومت اور ایسے ارکان اور ایسے قائد تیار کر رہے ہیں جو سیکولرزم کو ختم کریں۔ چنانچہ ان دونوں پر اور ان کی پارٹی پر کم از کم 5 سال کے لیے بین لگا دینا چاہیے۔ تو رجب طیب اردغان نے اس مشکل کا سامنا کیسے کیا اور کس طرح سے ان کے خلاف میڈیا کا استعمال کیا اور کس طرح سے فوج کے چیلنجز کو قبول کیا اور کیسے عدالت کو کمزور کیا ان کی ترمیمات کر کے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں آخر تک۔ دوسری مرتبہ انتخابات میں زبردست کامیابی کے کچھ دنوں بعد ہی اس وقت خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی جب 14 مارچ 2008 عیسوی کو ایک عام شخص کے ذریعے مفاد عامہ میں حزب العدالہ کے خلاف دائر کی گئی عرضی کو سپریم کورٹ نے اپنے تمام ججز کے اتفاق رائے سے قبول کر لیا تھا۔ عرضی گزار نے مطالبہ کیا تھا کہ حزب العدالہ اور اس کے 71 قائدین بشمول صدر ترکی عبداللہ گل اور وزیر اعظم اردغان پر کم از کم 5 سال تک سیاست سے دور رہنے کی پابندی عائد کی جائے۔ عرضی گزار نے دعویٰ کیا تھا کہ حزب العدالہ سیکولر نظام کی دشمنوں کا مظہر معلوم ہو رہی ہے، خفیہ طور پر وہ اتاترکی سیکولر نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلامی لیڈرز تیار کر رہی ہے۔ اس موقع پر یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ حزب العدالہ پر پابندی لگ جائے گی اور حکومت تحلیل کر دی جائے گی۔ ترکی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے اردغان کی کوششوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور یہ سفر یہیں تمام ہو جائے گا۔ یہ احساس اس لیے بھی زیادہ شدید تھا کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کی تلوار سے اسلامی جماعتوں کو قتل کیا جا چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس خطرے میں مزید شدت پیدا ہو گئی تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 8 غلو پسند سیکولر سٹ جج موجود تھے اور کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ سنانے کے لیے سپریم کورٹ کے 11 ججوں کی باڈی میں سے 7 ججوں کے اتفاق سے کورم پورا ہو جاتا تھا۔ شاید یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا کیونکہ حزب العدالہ اپنی رفتہ رفتہ آگے بڑھنے کی پالیسی میں کامیاب تھی۔ اس نے فریق مخالف کی پالیسیوں کے انکار کو مخفی رکھنے اور معارضین کو بالکل ختم کر دینے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ وہ اس انجام کی تلافی چاہتی تھی جو ٹکراؤ کے نتیجے میں ہوا کرتا تھا۔ اردغان کی پالیسی کے نتیجے میں سیکولر سٹ دن بدن اپنا اثر و رسوخ اور اپنی مقبولیت کھو رہے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ گزشتہ سالوں میں کی گئی اپنی سیاسی غلطیوں اور اپنے آمرانہ فیصلوں جیسے حجاب پر پابندی وغیرہ کی قیمت چکا رہے تھے، جبکہ ان لوگوں کا رویہ اور اب بھی آمرانہ ہی رہا تھا۔ چونکہ 2007 عیسوی کے پارلیمانی انتخابات اور پھر صدارتی انتخاب سیکولر رجحان اور فوجی طاقت کے لیے 2 زبردست جھٹکے تھے، ان دونوں کامیابیوں نے سیکولرزم کے محافظین کو اس پر اکسایا کہ وہ حزب العدالہ کے تمام مخالفین کو متنبع کریں اور اسے ختم کرنے کے مشترک اسٹریٹجی تیار کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھل دینے لگے اسے ختم کرنے کا مشترک پلان تیار کریں۔ چنانچہ سیکولرسٹوں نے فوج کو اکسانا شروع کیا کہ وہ فوجی انقلاب کے ذریعے اردغان کی حکومت کو اکھاڑ پھینکے، لیکن فوج نے ان لوگوں کی دباؤ کو کوئی وزن نہ دیا اور اس بحران میں غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ فوج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فوجی انقلابات کے طریقے کا وہ زمانہ گزر چکا تھا۔ اس کو خوب معلوم تھا کہ حزب العدالہ و تنمیہ کی ترکی بلکہ عالم اسلام اور عالم اسلام سے باہر مقبولیت قطعی اس طرح کے احمقانہ تصرفات کی اجازت نہیں دیتی۔ اردغان پارٹی کے وجود کو لاحق اس خطرے پر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ فوراً انہوں نے کاؤنٹر پلان یعنی اس فتنے کا سدباب کرنے والا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ اردغان نے فریق مخالف کے الزام کو بے حیثیت اور بے بنیاد ثابت کرنے اور اس کی دلیلوں کی ہوا نکال دینے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا مہم چھیڑ دی۔
انہوں نے اس اقدام کو قوم کے انتخاب اور اختیار پر حملہ قرار دیا۔ حزب العدالہ کے دیگر رہنماؤں نے ترکی کی رفتار ترقی اور جمہوری اختیارات پر پڑنے والے اس دعوے کے منفی اثرات کو خوب واضح کیا۔ انہوں نے اس طرح کی کسی بھی کوشش کی سخت نکیر کی جس کے ذریعے کسی ایسی سیاسی جماعت پر پابندی کے فیصلے کا مطالبہ کیا جائے جو عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہو، جس کی بے شمار کامیابیوں کے سبب عوام نے آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے اسے قوت تنفیذی اور قوت تشریع کا اہل بنایا ہو۔ حزب العدالہ کے قائدین نے اس دعوے کو پوری قوت کے ساتھ ترکی میں مضبوط ہوتی ہوئی جمہوریت کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے اس کو ترکی کی تجدیدی مہم کی منافی ثابت کیا، مغرب کی نظر میں ترکی کی صورت بگاڑنے کا سبب قرار دیا، جس میں ضم ہونے کے لیے خود ترکی کوشاں تھا۔ خاص طور پر یورپی یونین نے ترک عدالت کو سیاسی عمل میں مداخلت کے انجام سے ڈرایا اور کہا کہ یہ ترکی میں جمہوریت کے تجربے کے پیش نظر ایک آئینی خطا اور غلط طریقہ کار ہوگا۔ اردغان کے منصوبے کی دوسری شق عدالتی ڈھانچے کی عصر نو تنظیم سے متعلق تھی، چنانچہ اس موقع پر انہوں نے پوری طاقت سے یہ قضیہ چھیڑ دیا۔ عدالتی نظام ترکی میں اتاترکی تشدد پسند سیکولر نظام کا دوسرا بڑا اور اہم قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ حزب العدالہ کے قانونی ماہرین اور آئین کا علم رکھنے والے ایسے آئینی حوالے جمع کرنے میں لگ گئے جو اس دعوے کو خارج کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے آئینی ترمیمات کی تیاریاں شروع کر دیں، بالخصوص کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کی عدالتی اختیارات میں ترمیم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا کر 11 سے 17 کر دی، جن میں سے اکثر کا انتخاب کے ذریعے آنا طے کر دیا۔ پھر ان ترمیمات کو قوم کے سامنے عوامی ریفرنڈم کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اردغان کا منصوبہ پورے طور پر کامیاب رہا۔ سپریم کورٹ نے حزب العدالہ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست کو خارج کر دیا، لیکن حزب العدالہ کو سخت وارننگ دی گئی کہ باہری سرکاری خزانے سے ملنے والے نصف فنڈ سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اردغان نے عدالتی فیصلے کا استقبال کیا اور یہ بیان دیا کہ وہ جمہوری اقدار اور سیکولر روایات کی حفاظت کرنے والے راستے پر مسلسل گامزن رہیں گے۔ ابھی پارٹی کو تحلیل کرنے کا دعویٰ خارج ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ نصرت کی علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ اردغان کی حکومت نے ایک اور زبردست داخلی کامیابی کی داستان رقم کی۔ اس مرتبہ کامیابی سیکولر سٹوں کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے بالمقابل ملی تھی، یہ بھی قانون کے راستے سے جسے ہم نے اردغان کو عادی پایا ہے۔ اردغان 2008 عیسوی میں ارجنکون نامی ایک تنظیم پر گرفت کی۔ اس پر عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ یہ تنظیم گویا ترکی میں ایک خفیہ حکومت تھی جو تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصے سے سیاسی زندگی کے انتظار میں تھی۔ اکثر بڑے واقعات اور پیچیدہ معاملات میں بالواسطہ اس کا ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ واقعات ایسے ہوا کرتے تھے جن سے پورا ملک دہل جایا کرتا تھا اور رائے عامہ افراتفری کا شکار ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ کارروائیاں کبھی فوجی انقلاب کی شکل میں ہوتی تھیں، کبھی حملے ہوتے تھے، کبھی سیاسی مشکلات کھڑی کی جاتی تھیں، کبھی دھماکہ خیز مواد رکھا جاتا تھا تو کبھی مظاہرے کیے جاتے تھے۔ اردغان کی حکومت نے اس پورے قضیے میں شفافیت برتنا چاہا، اس کی تفاصیل سے عوام کو واقف کرانے کی پالیسی اختیار کی تاکہ عوام کے علم میں آ سکے کہ گزشتہ 50 سال سے ملک میں کیا ہوتا آیا ہے۔ چنانچہ ایک سائٹ پر تمام متہم لوگوں کے ناموں کی فہرست جاری کی گئی جو تقریباً 84 افراد تھے۔ ان میں فوج کے 3 ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، استنبول یونیورسٹی کا ایک سابق وائس چانسلر اور ایک بڑا صحافی بھی تھا۔ ان کے علاوہ فوج اور پولیس کے کئی اور اہم افراد بھی شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے میں اردغان کی حکومت نے سابق فوجی جنرلوں کو گرفتار کر کے ریڈ لائن پار کر دی تھی۔ یہ بات معلوم ہے کہ اتاترک کے اس ملک میں فوج کے کسی جنرل کی گرفتاری کو معجزہ شمار کیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ موقع تھا جب ایک ایسی تنظیم کے افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جو ملک کو متزلزل کر دینے والے دہشت گردانہ اور پرتشدد واقعات انجام دیا کرتی تھیں۔
اس تنظیم میں فوج کے متعدد افسران شامل تھے۔ یہ سنہرا موقع تھا اس تقدس اور بھرم کو ختم کر دینے کا جس کا فوج خود کو مستحق سمجھتی تھی۔ اس اسکینڈل کا انکشاف فوجی قیادت کے لیے بھی سخت مشکل کا سبب تھا، بالخصوص اس لیے بھی کہ عوام اس قضیے کی تمام کڑیوں کا بڑی گہرائی سے تتبع کر رہی تھی، لہذا فوج کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس مشتبہ تنظیم سے کسی طرح کا تعلق نہ ہونے کا اعلان کرے، اپنی برات کا اظہار کرے اور حکومت کے موقف کی تائید کر کے اپنی بچی کھچی ساکھ کو اس طرح ثابت کرے کہ فوج ملک کی حامی ہے اور وہ بھی ملک کی ترقی چاہتی ہے۔ اور دوسری طرف ترکی کی وزارت عدل نے اردغان کے اشارے پر ایک بڑے دوجان نامی میڈیا گروپ کی تحقیق اور تفتیش شروع کر دی، جس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ وہ تحقیق اس نتیجے پر پہنچی کہ اس گروپ نے تقریباً $3 ارب سے زیادہ ٹیکس نہیں دیا تھا۔ یہ کارروائی دنیا بھر میں برپا ہوئے عالمی اقتصادی بحران کے دوران ہوئے جس کے اثرات ترکی پر پڑ رہے تھے۔ دوجان گروپ میں بڑے روزناموں مثلاً حریت، ملیت، رادیکان اور کچھ دیگر اخبارات اور جرائد کا مالک تھا۔ اس کے پاس کئی ٹی وی چینلز تھے، نیوز ایجنسیاں تھیں۔ وہ سیکولرزم کا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ گروپ اردغان اور کی حکومت کا دشمن تھا۔ اردغان مسلسل بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کامیابی طریقوں سے اسلام دشمن کے یکے بعد دیگرے انہی کے ہتھیاروں سے بے نقاب کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی عجلت میں ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن کبھی بھی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیا۔ وہ ہر معرکے کو سر کر کے مناسب وقت اور مناسب موقع کے انتظار میں رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کب معاملات کو خاموشی سے حل کرنا ہے اور کب کس چیز کو آئندہ کے لیے اٹھا کر رکھنا ہے۔ اردغان کے منصوبے میں ترکی کی آئین میں کچھ ترمیمات بھی شامل تھیں۔ اس کو انہوں نے ایک خاص وقت تک کے لیے مؤخر کر رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ یہ کام بھی کر گزریں جس سے ان کی حکومت کی حصولیابیوں میں مزید اضافہ ہو جائے اور سیکولرزم کے قلعے میں بچی کھچی صلاحیت بھی ختم کر دی جائے۔ اس مرتبہ فوج اور عدالتی نظام کی باری تھی۔ چنانچہ اردغان نے دستور ترکی کے کچھ آرٹیکل میں ترمیم کا قضیہ عوام کی عدالت میں رکھا۔ ان میں سے کچھ یہ تھے: پہلا نکتہ، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 11 سے بڑھا کر 17 کر دی جائے اور ان میں سے 3 کی تقرری پارلیمنٹ کرے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف اور فوج کی اعلیٰ قیادتوں کے محاکمے کا اختیار دیا جائے۔ دوسرا نکتہ، سپریم جوڈیشری کونسل جو ججوں کی تقرری اور ترقی کے مکلف ہے، اس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ سرکاری وکیلوں کی تعداد بڑھا کر 7 سے 22 کی جائے۔ اس شک کو ختم کر دیا جائے جس کے روح سے عدالت سیاسی جماعتوں کو تحلیل کرنے کا مطلق اختیار رکھتی ہے۔ تیسرا شک، ان فوجیوں کو بحال کیا جائے جو فوج سے نکال دیے گئے تھے یا جن کو الزامات لگا کر ترقی سے روک دیا گیا تھا، بالخصوص جن کے ساتھ یہ سلوک نظریہ اسلامی سے نسبت سے کیا گیا تھا۔ 1980 عیسوی کے انقلاب کے لیڈران کے لیے عدالتی استثناء کو ختم کیا جائے۔ بالآخر اردغان یہ آئینی ترمیمات کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے عوامی ریفرنڈم کرایا۔ 58% عوام نے اس ترمیم کو قبول کیا۔ بعض تجزیہ نگاروں نے اس ترمیم کو متشدد اتاترکی نظام کے آخری باب کا اختتام قرار دیا۔ اس ریفرنڈم کو سیکولرزم کے علمبرداروں سے سخت خطرات درپیش تھے، اس لیے اردغان نے کمر کس لی اور خود ہی عوامی مہم کی کمان سنبھال لی اور دسیوں عوامی ریلیوں میں اس کے حق میں مہم چلائی۔ بالآخر اردغان نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ اس ریفرنڈم نے خود ان کی اور ان کی پارٹی کی سیاست کو کامیاب قرار دیا۔ یہ ریفرنڈم 2 بڑے مد مقابل پارٹیوں نیشنل پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی بہت پریشان کن تھا۔ پارٹی کے بہت سے بنیادی ارکان سمجھ رہے تھے کہ اس ریفرنڈم سے ملک میں جمہوریت، آزادی اور انصاف کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ چنانچہ دونوں پارٹیوں نے ان ترمیمات کی مخالفت کا موقف اختیار کیا،
ان پارٹیوں کی اس غلط پالیسیوں نے خود انہی کو کمزور کر دیا اور عوام میں حزب العدالہ کو مزید مقبولیت دلانے میں معاونت کی۔ اب آج کے پروگرام کو اسی پر ختم کر دیا جاتا ہے، اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اب حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔